وہ چودھری صاحب تھے، ان کی تیسری شادی ہو گئی. ہندوستان جب تقسیم نہیں ہوا تھا، غیر منقسم اس ملک میں، ہندوستان بر صغیر میں، اب وہ پنجاب کا ماحول تھا. اب جب تیسری بی بی جو شادی ہو کے آئی نا، اس نے دیکھا چودھری سوتے جا کر کے بیٹھک میں ہیں. بیویاں 3 ہیں مگر سوتے کہاں ہیں؟ توجہ تو کرو، اب تو بیٹھکیں نہیں بن رہی، وہ بیٹھک میں سوتے تھے. اس عورت نے دیکھا کہ بیٹھک میں چودھری صاحب روز سوتے ہیں. اس نے نوکر سے کہا رات کو دودھ لے کے تم نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گی. رات کا وقت سونے کا آیا تو چودھری صاحب کے لیے دودھ لے کے گئی. نئی دلہن تھی، بہت نیک شریف عورت تھی. کہنے لگی لیجئے چودھری صاحب یہ دودھ پی لیجئے. چودھری صاحب کہنے لگے تم کیوں آئی ہو، میرا نوکر کیوں نہیں آیا؟ تو بولی حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے، آپ میرے شوہر ہیں، میں خادمہ ہوں آپ کی. اس نے دودھ دیا. بولی اجازت ہو تو حضور پاؤں بھی دبا دوں؟ اچھا چودھری نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی، یہ اسے پتا تھا. یہ پیر دبانے لگی. کوئی آدھا گھنٹہ پاؤں دباتے دباتے بولی حضور معذرت کے ساتھ. کہاں بولو کہ اگر آپ اجازت دیں. آنکھیں بند ہونے لگی. چودھری کو نیند آنے لگی. نیند کا غلبہ ہوا نا تو عورت بولی حضور میں جا رہی ہوں مگر اجازت دیں تو صبح کو فجر میں اٹھا دوں. اللہ صبح کو فجر میں اٹھا دوں. چودھری بلائے، زیادہ سمجھانے کی کوشش مگر بھگا دیا. مگر جسے دین کا کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ تانوں کی، جھڑپ کی، جھڑکیوں کی پرواہ نہیں کرتا. اسے پتہ ہے اس میں بھی مزہ ہے. پھر دوسرے دن بھی چلی گئی، دوسرے دن بھی چلی گئی. کہاں گئی ایسی بیویاں بھائی؟ اب تو ناپید ہو رہی ہیں ایسی عورتیں. گئی دوسرے دن بھی، اور دوسرے دن جا کر کے دودھ پھر پیش کیا. اس نے کہا دیکھ آج ایسی ویسی بات نہ کرنا. کہا ٹھیک ہے چودھری پاؤں دبانے تو مجھے. کہا دباؤ. میاں تقریباً 1 گھنٹے تک پاؤں دباتے دباتے دیکھا چودھری جب سونے والے ہیں. اٹھ کے بولی چودھری صاحب جا رہی ہوں، اگر غلطی معاف کرو تو صبح فجر میں اٹھا دوں. اللہ اکبر. بھاگ یہاں سے. غصے سے ڈانٹ ماری. تیسرے دن پھر چلی گئی. پھر بستر پہ بیٹھے بیٹھے پاؤں دباتے بولی حضور صبح کو اٹھا دوں. ایسی لات ماری نیچے گر گئی. روز ظلم سہتی تھی. 1 مہینہ لگاتار ہو گیا. سہتے 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 1 مہینے کے بعد پھر جب اس نے 1 مہینے کے بعد اپنے شوہر سے کہا اگر اجازت ہو تو صبح کو اٹھا دوں، تو چودھری اٹھ کے بیٹھا. تو کون سی مٹی سے بنی ہے؟ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو لا کے بولی چودھری میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جہنم میں چلا جائے، اور بے نمازی کی سزا جہنم ہے. چودھری آپ نماز پڑھنا شروع کر دو. بولا تو پھر تو اب تجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں، صبح کو میں تجھے اٹھاؤں گا. صبح جب آئی تو دیکھا چودھری مصلی پر ہے اور نماز میں سجدے کر رہا ہے. عورت بھی سجدے میں چلی گئی اور سجدے میں جا کے بولی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں تک آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے مالک میں دل نہیں بدل سکتی، دل بدلنا تیرا کام ہے. یہاں تک لانا میرا کام تھا، دل بدلنا تیرا کام ہے. جب روئی ہے نا اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں، ایسا دل بدلا کہ کبھی پھر چودھری سے تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. دونوں میاں بی بی نماز پڑھنے لگے، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے. جب ان دونوں کے درمیان ایک بچہ پیدا ہوا تو ہندوستان میں غوث اعظم کے 2 وزیر ہیں، ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، دوسرے سلطان باہو. اللہ اکبر. جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام سلطان باہو تھا. اسی باہو نے کہا تھا کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں جو کہ پنجاب کے بہت بڑے یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں لڑکے، ان سب کی ماؤں سے پوچھو. یہ جتنے کانوں میں لیٹ لگ کے گانے سنتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، یہاں تک کے کپڑے. حالانکہ یہ مولانا صاحب بیٹھے پوچھ لیجئے مرد کے لیے یہاں تک کہ یہ پنڈلی تک یہ پردہ ہے نا. اور وہ کیا بنا لیا، وہ کیا کہتا ہے چڈا پہن رہا ہوں معاذ اللہ. کیفری یہاں تک پہنتے ہیں معاذ اللہ. نوجوان لڑکے شرم نہیں آتی اور اپنے گھروں میں وہ معاذ اللہ، کچھ میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے وہ اپنے گھروں میں جانگیے پہنتے ہیں اپنی بہن بیٹی کے سامنے. کتنی بڑی بے شرمائی ہے یہ، بے حیائی ہے یہ. اچھا آپ مجھے بتائیں کبھی کسی کا آپ نے دیکھا ہے اللہ کے رسول کعبہ بن رہا تھا، کعبہ حضور کم عمر تھے اس وقت، تو حضور سر پہ رکھ کے پتھر لے کے جا رہے تھے. تو پہلے کیا ہوتا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اب بھی ایسا کرتے ہیں لوگ
جنگل جاتے ہیں مگر تہمت کا مڑاسا بناتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں اور اس پہ گھاس وغیرہ رکھ کے لے آتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے تھے عرب کے لوگ, اپنے اپنے تہمت انہوں نے اتار لیے تھے, کیونکہ ان کے جبے یہاں تک ہوتے ہیں, اب بھی آپ نے دیکھا ہے یہاں تک کے کرتے ہوتے ہیں ان کے, تو انہوں نے اپنے اپنے تہمت اتار لیے تھے اور وہ اپنے سر پہ رکھ کے, مگر حضور وہ سرکار اپنے مبارک سر پہ پتھر رکھ کے لے کے جا رہے تھے. حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں ارے یہ تہمت نکال لو نا, یہ کہہ کے انہوں نے حضور کا تہمت کھینچا. اچھا نیچے تک, یہاں تک سرکار کا, یہاں تک حضور کی پنڈلی سے نیچے تک کرتا تھا, مگر جب تہمت کھینچا گیا تو حضور بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. اسے کہتے ہیں شرم حیا. کبھی آپ نے تہمت اترتے وقت کسی کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے؟ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکی, ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آج کے بعد ٹوکنا ان لڑکوں کو, میرے بھائیوں, میرے دوستوں کو, چھوٹے بھائیوں کو, میرے یہ سب چھوٹے بھائی ہیں میرے, کہ بیٹے ایسے کپڑے نہ پہنو, ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے میاں بیکاری تھے, ہم تو مانے بن گئے, اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. توجہ تو کریں ذرا غور تو کریں آپ, وہ کون لوگ تھے کہ بیکاری بھیک مانگ رہا ہے. جمع مسجد میں انگریز آ گیا, انگریز نے کہا کچھ ملے, انگریز سے کہا کچھ ملے گا, اس نے اپنا پرس نکالا, دے دیا, دے کے اور جب چلا گیا اس کا پرس گر گیا تھا. انگریز کا پرس دیکھ لیا, اس نے ڈھونڈا, انگریز ملا نہیں, پرس رکھ لیا. 3 مہینے کے بعد لوٹا, کہا یہ آپ کا پرس ہے صاحب. انگریز نے دیکھا سارے پیسے بھی تھے, کہا تو بیکاری نہیں ہے, 3 مہینے سے پرس سنبھالے رکھا ہے, کہا تو بیکاری نہیں ہے, کہا بیکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا تم عیسیٰ کے امتی ہو اور میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر تیرے نبی نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی. اور میں بھکاری ہوں مگر اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے نبی کی طرف باتوں پوری کرواؤں, میں اتنا برا نہیں ہوں. انگریز کی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگا جب تو امتی فقیر ہو کے اتنا بڑا نیک ہے تو پھر تیرا آقا جو دونوں عالم کا مختار ہے اس کا حال کیا ہوگا. میاں ذرا غور تو کریں, میاں پہلے کے زمانے کے بھکاری بہتر تھے. اور ایک بات یاد رکھو, گندے گندے اسٹیٹس لگانے والوں, گانے اپنے موبائلوں میں لڑکیوں کو نچانے والوں اور اسٹیٹس لگا کے بےہودگی کرنے والوں, اور نوجوانوں یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ تمہاری بات بہت آگے تک جا رہی ہے. لوگ تمہارے نبی کو بھی کہنے لگے ہیں تمہاری وجہ سے. یاد رکھو اب کوئی ابو بکر نہیں آئے گا, اب کوئی عمر نہیں آئے گا, اب کوئی عثمان نہیں آئے گا, اب کوئی علی نہیں آئیں گے, اب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آئیں گے, اب کوئی سرکار غریب نواز نہیں آئیں گے, اب کوئی قطب الدین بختیار کاکی نہیں آئیں گے. اب سنو, اب کتنا بھی لوگ اسلام سمجھیں گے وہ آپ سے اور مجھ سے سمجھیں گے. اگر تم نیک ہوگے تو اسلام نیکوں کا مذہب مانا جائے گا, اور اگر تم بگڑ جاؤ گے تو اسلام بگڑے ہوئے گا. واہ واہ کیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, سید شبات میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ادھر دیکھو, توجہ کرو, پہلے کے لوگ کیسے تھے ادھر دیکھو. لوگ کہتے ہیں مدینے کی عورتیں لاجواب ہیں. ادھر دیکھو, توجہ کرو, ادھر دیکھو, لوگ کہتے ہیں مدینے کے مرد لاجواب ہیں. ارے کیسے مدینے والے تھے. اے بچے, اے بھائی بیٹھ جاؤ, بھائی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. نہیں, میں اب آپ نے مجھے بہت نواز دیا, اب بیٹھ کے سن لو تقریر میری, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, آپ بیچ میں سے اٹھ کے آئیں گے نا تو مجھے ذرا تکلیف ہو جائے گی. آپ کے پیسے میرے سراکوں پر ہیں, اب بعد میں دے دیجئے گا, چونکہ نذرانے کو منع کرنا منع ہے. حضور نے فرمایا جو نظر کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی. تو نذرانہ منع نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر میری بات چونکہ اتنی قیمتی ہے, میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لے رہا ہوں, تو دھیان سے بیٹھ کے سن لیں بھائی, مجھے پیسہ نہ دیں آپ, ٹھیک ہے. اب سن لیں, بات دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, نہیں لگ رہا؟ میری طرف توجہ کریں. میں کیا کر رہا تھا, وہ کون تھے جو گھر سے تو گئے مگر ان کی لاشوں کو قبر تک نہیں ملی. ایک ایک گڈھے میں 100 شہداء کو ڈال دیا گیا. 2-4 سے دنیا واقف ہے, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. اللہ, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. کون تھے وہ جو جب نکلے مدینے سے تو پھر پلٹ کے نہیں آئے. ان کے گھوڑوں کے پیروں کی آواز سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دل دہل جاتے تھے.
کون تھے وہ؟ ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ چیز ہی کیا ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی یزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا، بندہ صاحب و اوصاف و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلمانان اسلام۔ کون تھے وہ جن کے پیٹوں کو کھانے نہیں تھے؟ اللہ اللہ۔ کون تھے وہ جنہیں تم اور میں بھول گئے؟ وہ کون تھے جو گھروں سے نکلے تو بیویوں سے کہہ دیا میں آ جاؤں تو ٹھیک ہے ورنہ میرے بچے کو بھی میرے نبی پہ قربان ہونے والا بنانا؟ اللہ اللہ۔ وہ کون تھا؟ اب ایسے لوگ نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں عورتیں مدینے کے مرد لاجواب ہیں، میں نے کہا مرد تب لاجواب ہوتے ہیں جب عورتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ سنو میری بات غلط تو نہیں مولانا صاحب؟ جب تک ماں، مجھے بتاؤ جب تک ماں نہیں بھیجے گی تو بچہ کیسے جائے گا حضور کے نام پر؟ جب بیوی نہیں بھیجے گی تو ارے جس لوگ بیوی اگر منع کر دے تو سگی بہن کے گھر نہیں جاتے ہیں۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ یہ بھی بحث چل رہی ہے۔ جو بیوی کا جھوٹا کھائے غلام نہیں ہے، جو بیوی کا جھوٹا پیے غلام نہیں ہے، جو بیوی کے کام میں مدد کر دے بیماری کے وقت میں یا ویسے بھی وہ بھی غلام نہیں ہے، جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہے، جو بیوی کے کہنے پر اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ پکا غلام ہے 100%۔ ہاں اسے کہہ دیجئے گا، میری یہ بات سنا دیجئے گا، اتنی کاٹ کے ڈال دیجئے گا کہ بھئی یہ بی بی کے غلام کی پہچان یہ ہے۔ کیا ہے بھئی؟ کہ جو اپنے سگے، اچھا اب وہ دیکھیں وہ عورتیں کون تھی، ادھر تو لے کے آ رہا ہوں آپ کو، وہ عورتیں کون تھی مدینے کی؟ فرمایا حضور نے اپنے بچوں کو لاؤ، اسلام کو مٹانے کے لیے لشکر چل چکا ہے، تمہارے رسول کو مٹانے کی باتیں کر رہے کفار، وہ کہہ رہے ہیں تمہارے رسول کو معاذ اللہ انہوں نے رسیاں خرید لی ہیں، کر رسیوں میں باندھ کر کے لے کر کے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی رسیوں میں باندھ کر کے لے کر کے جائیں گے، بتاؤ کون ہیں؟ ارے میاں کڑیل جوان آنے لگے، حضور کی بارگاہ میں لائن لگ گئی لانے والوں کی، عورتیں اپنے جوانوں کو لے کے آتی تھی، یا رسول اللہ ایک جوان اس وجہ سے نہیں پالا ہے کہ میرے کام میں آئے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، جوان اس وجہ سے پالا ہے کہ یہ شہید ہو جائے اور قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلاؤں۔ یہ عورتیں سمجھیں گی جو نماز تک کو نہیں بھیجتی اپنے بچوں کو۔ یاد رکھو میرا ایک دوست کہتا ہے سید صاحب میں 10 سال کا تھا، کتنے سال کا؟ ہاں ماشاءاللہ، بیٹھو بیٹھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولانا صاحب ادھر جگہ دے دو مولانا صاحب۔ توجہ ہے میری طرف نہیں ہے؟ ارے توجہ ہے، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ کون عورتیں تھی بھائی حضور کی بارگاہ میں؟ میرا ایک دوست کہتا ہے میری ماں نے بچپن میں مجھ سے کہا ہے نماز پڑھنے جا، کہتے میں کھیل میں لگا تھا، میں نے کہا نہیں جا رہا، اذان ہو گئی چل نماز پڑھنے، کہتے میں نہیں گیا۔ 50 سال کا ہے میرا دوست، کتنے سال کا؟ ضروری نہیں ہے کہ عمر کے حساب سے دوستی ہو، دوستی ہونی چاہیے نیکی کے اعتبار سے، نیک سے دوستی کرو چاہے عمر کا ہو کہ نہیں ہو، ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میری طرف توجہ کرے،
کہنے لگے بھائی میری ماں نے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہتے میں نے کہا نہیں جاؤں گا. کہتے میری ماں نے روٹیوں کو ایسے زور سے غصے میں آئی کہ روٹیاں گر گئیں اور اس نے پھر چمٹا میرے سر میں دے کے مارا. کہتے ایک چمٹا مارا سر پھٹ گیا, میں کانپنے لگا, اماں جا رہا ہوں. کہتے میرے سر پہ رومال باندھ کے بولی چل جا. کہتے او دن ہے آج کا دن ہے, میں نماز کبھی نہیں چھوڑی. 40 سال ہو گئی, ایک وقت کی 40 سال ہو گئے, ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. میں نے امی سے پوچھا امی روٹیاں چھوڑ کے یہ سر پہ آپ نے میرے چمٹا کیوں مارا تھا؟ تو میری ماں کہہ لگی او میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض تھا. اے اللہ اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. ایسی مائیں ہوں گی بھائی, یہ مائیں یہ جتنے لڑکے میں کہہ رہا تھا یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سنتے ہیں, یہ سٹیٹس لگاتے گندے گندے, ان کی ماں سے پوچھو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ توجہ تو کرو بھائی. عورتیں اپنی ادھر دیکھو, عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں. دیکھو آج کی پوری تقریر ماں باپ کے اوپر ہی ہو رہی ہے, بولو سبحان اللہ. اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے جا رہی ہے, توجہ کرو, اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے جا رہی ہے. جوان 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 کڑیل بالکل تندرست گبرو پہلوان, ہاتھوں میں میاں تلواریں لے کے حضور کی محفل حضور کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. اب دیکھیں آپ رات کا وقت ہوا ہے, ایک ماں رات کے وقت میں رو رہی ہے سجدے میں جا کے, اس کا نام ہے سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ خنسا نام ہے, یہ ایک شاعرہ ہے, یہ اسلام لا چکی ہے, یہ رات کو رو رہی ہے. بچوں نے روتے ہوئے دیکھا, ایک 11 سال کا ایک تقریباً 13 سال کا, دونوں اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد اللہ اکبر, ماں کو دیکھا رو رہی ہے. اماں کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے کہا بچوں تمہیں بتانے کی بات نہیں. کہا نہیں ہم تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے, بتا کیوں رو رہی ہے؟ ماں بولی بیٹے وہ حضور کے نام پہ بچے عورتیں دے کے آئی ہیں, میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے, میں کیا کروں, میرا بھی دل چاہتا ہے میرے بچے بھی حضور کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں. بچے دونوں بولے ہم جائیں گے, آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے, چل ہمیں لے کے چل. ایک بچہ تلوار لے کر کے آیا, چھوٹا والا چھوٹی تلوار لے آیا, دونوں اپنی تلوار چلا کے رات میں دکھانے لگے اپنی ماں کو, ہم چلے جائیں گے. ماں نے دونوں بچوں کو چوما, حضور کی بارگاہ میں پہنچی, عرض کرتی یا رسول اللہ فجر کے بعد اے میرے آقا جب سے اسلام لائی ہوں, جب میں رات کو اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو میرے بال میرے سر کے ہر بال سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں, اللہ کی آوازیں آتی ہیں. یا رسول اللہ میرے ان 2 بچوں کو قبول فرما لیجئے. اے میرے آقا, حضور نے فرمایا بڑا بچہ تو تیرا ٹھیک ہے مگر چھوٹا بچہ نہیں جا سکتا. تو چھوٹا بچہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ دیکھیں میں بھی اسی کے برابر ہوں. نبی پاک نے فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو. کہنے لگا حضور کشتی کرا دیجئے, آپ میری کشتی کرا دیجئے, میرے بھائی سے کرا دیجئے, میں اسے گرا لیتا ہوں, میں طاقت میں زیادہ ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اپنے بڑے بھائی کے پاس جا کے بولا دیکھ آج گر جا, اللہ تجھے اس کا بدلہ دے دے گا. میرے بھائی آج گر جا, اور کان میں دیکھ اگر تو اکیلا شہید ہو گیا تو دیکھ میں رہ جاؤں گا, مجھے بھی لے کے چل. جب وہ یہ باتیں کرنے لگا میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو, فرمایا لوگوں جب تک ایسی مائیں اور ایسے بچے زندہ رہیں گے کوئی دنیا کی طاقت اسلام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. زندہ باد زندہ باد. عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں, آج ہمارے بچے ہیں, ہم دیندار بنے ہیں. میرا امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں عورت کو چاہیے جب بچہ گود میں ہو اور جب وہ اسے دودھ پلائے تو دودھ پلاتے پلاتے درود بھی پڑھے. فرماتے اگر درود پڑھے گی تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا. توجہ ہے میری طرف نہیں, ادھر دیکھو, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے نا. میں موٹر سائیکل والے کو اس وجہ سے روک رہا تھا, ان کی کبھی سٹارٹ ہو جائے کچھ نہیں پتا ہے نا. دیکھو ہمارا کام ہے دعا دینا, اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے لے جائے. مگر ایک بات ضرور ہے, بے ادبی اچھی چیز نہیں ہے. میں تو کسی لائق نہیں, مگر جو باتیں کر رہا ہوں بڑی ادب کی باتیں. اگر میری اور آپ کی آنکھیں ہوتی تو تم دیکھتے تھے یہاں فرشتے اتنے ہیں کہ جگہ نہیں ہے, پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. جنات اتنے یہاں ہیں کہ جن کے اگر ہمارا ایمان ہے کہ جتنے مسلمان اجنہ ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں جہاں بھی حضور کی محفل ہوتی ہے, جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے.
مگر افسوس تو اس نوجوان پہ ہے جو فلم تو پوری دیکھتا ہے مگر 1 گھنٹے کی بات سننے کا وقت نہیں اس کے پاس. اللہ وہ اس پہ افسوس ہے. میں عرض کر رہا تھا ادھر دیکھیں, ماں نے اپنے بچوں کو بلایا, دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی, میرے بچوں تمہارا باپ بہت دنوں پہلے مر گیا تھا, میں نے برتن مانج کے مزدوریاں کر کے تمہیں پالا تھا, اور اس وجہ سے نہیں پالا تھا کہ میرے بڑھاپے میں تمہیں لاٹھی کے لیے, نہیں بچوں, میں اس وجہ سے پالا تھا کہ وہ دن آئے کہ میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. مگر ایک ہی بات کہوں گی, میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی, مگر ہاں جب تمہاری لاشیں آئیں نا دونوں کی, تو میرے بالو میرے لالو تمہارے سینے پہ زخم ہونا چاہیے, پیٹھ پہ ایک بھی زخم نہ ہو, تاکہ پتہ لگے مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ بزدل پیدا, اللہ اکبر, اللہ بزدل پیدا اللہ نہیں کرتی, شیر دل. اتنی دیر میں ایک عورت اور آ گئی, برا دیکھیں. اچھا وہ عورت آئی ہے تو سارے صحابہ رونے لگے ہیں. اچھا وہ عورت نے باتیں ایسی کی ہیں, وہ عورت کیسے آئی ہے جو رونے لگے. اب دیکھیں حضور سے کہہ رہی, حضور میرے بچے کو بھی لے جائیں. سرکار نے فرمایا کہاں ہے تمہارا بچہ, اشارے سے بولی یہ میرا بچہ ہے, 2.5 سال کا بچہ. حضور نے فرمایا میں اس کا کیا کروں گا, یہ جنگ میں کیا کرے گا. فرمایا حضور وہ جنگ کے وقت تیر آتے ہوں گے نا آپ کی طرف, یا رسول اللہ جب تیر میرے آپ کی طرف آئے نا میرے سرکار, تو میرے بچے سے تیر کو روک لینا, ڈھال بنا لینا میرے 2.5 سال کے بچے کو. حضور اگر میرا بچے نے ایک بھی تیر میرے آقا آپ کی طرف آتا اور روک لیا تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور کہنے لگی حضور میرے پاس کوئی جوان بچہ ہوتا تو ضرور لے کے آتی, میرے پاس تو 2.5 سال کا ہی بچہ ہے. ہائے ہائے میرے آقا کے غلاموں, حضور نے بچے کو گود میں اٹھایا, پیار کیا, فرمایا ابھی تیرا بچہ بہت چھوٹا ہے, تو اسے لے جا. فرمایا تیرا بچہ اگر شہید نہیں بھی ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. ارے توجہ کریں میری طرف نوجوانوں, آج میں ادھر دیکھو, غور کرو میری طرف, غور کرو میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, میں آپ کی طرف مخاطب ہوں, میری طرف دیکھو, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میری طرف دیکھو کہاں ہے میاں, وہ عورتیں کہاں گئیں, ذرا توجہ تو کرے, وہ عورتیں کہاں گئیں. ایک عورت 70 سال کی آ جاتی ہے, نام ہے ام عمارہ, تقریباً عمر بالکل ڈھل چکی ہے, بوڑھی ہو چکی ہے, چہرے میں جھریاں. حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں, تو کیا کرے گی, کہ حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی, میں زخمیوں کو مرہم لگاؤں گی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اب جب جنگ ہوئی نا تو حضور کے اوپر حملہ ہوا, کفار نے حملہ کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حملہ ہوا تو سارے صحابہ نے حضور کو اپنے گھیرے میں لے لیا, یہ بھی تلوار لے کے آ گئی. حضور نے دیکھا یہ تو عورت ذات ہے, تو یہ سمجھ لگی, حضور یہ سمجھ, سرکار نے جب اس کی طرف دیکھا نا تو یا رسول اللہ آپ بالکل پریشان نہ ہو, میں بوڑھی عورت, بوڑھی بھی ہوں, عورت بھی ہوں, مگر میرا ایمان اتنا پکا ہے کہ جب تک میری لاش نہیں بچھے گی نا آپ کی طرف کسی کو نہیں آنے دوں گی. آپ بالکل بے فکر رہے. تلوار سوت کے کھڑی ہو گئی, چونکہ کافر ہوتا ہی بزدل ہے, بزدل تلوار لے کے آئے, عورت پہ حملہ کرنے لگے, مگر عورت تھی وہ حضور کی ماننے والی, ایک تلوار میں ایک کو گرا دیا, دوسرا آیا دوسرے کو مار دیا, تیسرا آیا تیسرے کو جہنم میں پہنچا دیا. 7 نے حملہ کیا, 7 نے ایک ایک کر کے 7 کو جہنم میں پہنچایا. پھر بھگدڑ مچ گئی, سارے کفار بھاگے. ارے بولے کیوں بھاگ رہے, بولے اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ جس فوج کی ایک بوڑھی عورت کی تلوار میں اتنی دھار ہے تو پھر اس فوج کے علی کا عالم کیا ہوگا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اللہ اکبر, اللہ. آخری بات کر رہا ہوں, تب دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, توجہ ہے, توجہ ہے میرے بھائی. بھائی دیکھیں میرے بھائی, دیکھیں یہ رنگ ہے اسلامی لوگوں کا. آج کسی کی اگر موت ہو جائے نا, عورت جو نماز پڑھتی تھی اس دن نہیں پڑھتی, اس دن پڑھنا ضروری تھا. بھائی موت ہوئی ہے نا, آنسو کیوں کہتی گئے, مولا علی سے پوچھا کہ آنسو, کہنے لگے آنسو کا بہترین جگہ سجدہ ہے. بولو تو صحیح, سب کے سامنے رو گے تو رسوا ہو جاؤ گے, اور رب کے سامنے رو گے تو بلند ہو جاؤ گے, بڑے ہو جاؤ گے. اب رونے کا تو پوائنٹ پتہ نہیں رونا کہاں ہے. عورت کو ملا کے رو رہی ہے, اور ہوڑ پہ رو رہی ہے, یہ کم روئی تھی, میں زیادہ روئی تھی, میری بہن کم نہ رو جائے. اب برا مت ماننا میری بات کو, زبان سے روتی ہے, ہائے کیسے مر گئے,
ابا ایسے مر گئے، بدتمیزی کرتی ہے، اتنی کم عمر میں مر گئے، اور یار وہ مالک ہے، پوری دنیا کو مار دے، کون ہے اس کسی کی اوقات جو بولے اس کے سامنے بھائی؟ کون کیا کرے گا اس کے سامنے؟ وہ رب ہے بھائی۔ حضور فرماتے ہیں لعنت ہے ان عورتوں پر جو آواز سے روتی ہیں۔ اللہ حضور نے فرمایا دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، یعنی آنسو، اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ رونا ہے نا، رونا ہی اگر ہے، رونے کی جگہ بتا رہا ہوں، جنازہ رکھا ہو شوہر کا اور بیوی اگر سجدے میں چلی جائے تو بولو، بولو تو صحیح یار۔ خالہ سے مل کے رونے والی، بھائیوں سے مل کے رونے والی، بہنوں سے مل کے، کسی سے بھی مل کے رو لے کچھ نہیں ملے گا، اگر سجدے میں رو لی تو میرا رب کرم فرما دے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، توجہ ہے، بے شک توجہ۔ اچھا دیکھیں ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے مدینے میں، توجہ، کیا پڑھ رہی ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے کہا ہے، انہوں نے سلام پھیرا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سن تیرا باپ گیا تھا جنگ میں، کہاں کا شہید ہو گیا۔ شہید تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ابا نہیں، ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میرے باپ کی قربانی قبول فرما لے۔ اسی نے جواب دیا پوری بات تو سن لے، تیرا بھائی جو گیا تھا نا وہ بھی شہید ہو گیا۔ کچھ آنسو ضرور آئے مگر پھر بھی شکریہ ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میرے بھائی کو بھی قبول کر لیا۔ کسی نے کہا اور سن تیرا شوہر جو گیا تھا نا وہ بھی انتقال کر گیا، شہید ہو گیا، اے اللہ میرے شوہر کو قبول کر۔ اس نے پھر کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا تو بولی کتنا سخت ہے تو، سن تیرا بیٹا جو تھا نا جوان وہ بھی شہید ہو گیا۔ جب گئی نا میدان میں اپنی چاروں لاشوں کو دیکھنے، اس عورت کے کلیجے کے بارے میں بتاؤ مجھے، کتنا بڑا کلیجہ، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے، نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب۔ ایسی بھی باتیں سنی کبھی آپ نے؟ پردے میں باپ کا جنازہ پڑا، پردہ ختم نہیں ہوا۔ آج جو کبھی بے پردہ عورت نہ دیکھی ہو وہ شادی والے دن دیکھ لو، بلکہ مسلمانوں کی شادیاں اس لائق ہی نہیں رہی کہ اس میں جایا جائے۔ برا نہ ماننا میری بات کا، میں نہیں جاتا، جب بھی جاتا ہوں تو رزق کو پیروں میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ مسلمانوں کی محفل نہیں ہو سکتی۔ بولو، بوٹیاں جب نالیوں میں دیکھتا ہوں نا، کہتے ہیں نا، برا مت ماننا میری بات کا، یہ اللہ کا بندہ کتنا بدتمیز ہے، یہ رزق کے لیے وطن چھوڑتا ہے، رزق کے لیے محنت کرتا ہے اور رزق کو پیروں کے نیچے دباتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ عورتیں منہ پہ کھاریاں چہرہ لگ پہ بہت بہت بات کے آ جاتی ہیں۔ ان بے وقوف سے پوچھو کیا کرنے آئی ہے، اس کا مجھے مطلب بتاؤ، نیت بتاؤ اس عورت کی۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، برا مت ماننا میری بات، اس بدتمیز عورت کی نیت بتاؤ جو اپنے شوہر کے سامنے تو کبھی نہیں سجتی اور جب شادیوں میں جاتی ہے تو سچ سچ کے جاتی ہے۔ اس کی نیت بتاؤ مجھے، کیا نیت؟ ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی جو ہے نا بڑا پردہ کرتی تھی، پڑوسن نے بگاڑ دیا، پڑوسن آئی بڑی بدتمیز تھی، کہنے لگی تو اتنی مالدار ہے، زیور اوپر بھی کافی ہے تیرے پاس، یہ بتا اتنی مالدار ہے یہ پردہ کر کے کیوں جاتی ہے؟ ارے شادی میں تو سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں، کون بیگانہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اتنی بڑی شیطان کی خالہ تھی، دماغ میں بھر دیا، میری بھی بے پردہ ہو گئی، نیک عورت تھی میری مگر بدل گئی۔ مجھ سے ایک دن بولی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے گاڑی روک کے کہا اس سے پوچھو جا کے نا، ان لڑکوں سے لفنگوں سے جو شادیوں میں تکتے ہیں عورتوں کو، ان سے جا کے پوچھنا کیسی لگ رہی ہو۔ میرے لیے سچتی تو میں تو صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں، شام بھی گھر پہ ہوتا ہوں، جب چاہے تب پوچھ لو کیسی لگ رہی ہو۔ جب بے پردہ عورت نکل کے جاتی ہے، اس بے وقوف کو بتاؤ
برے لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، اچھے لوگ تو نظر نیچے جھکا لیتے ہیں. اور یہ سنو، ادھر دیکھو، عورت کے لیے اللہ نے اپنی شریعت کو بدلا ہے، قانون کو. مرد نماز پڑھے تو پہلی تکبیر جب کہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. تکبیر والا کہتا نہیں، یہاں تک ہاتھ لائے گا نہیں لائے گا، پورا کھولے گا نہیں ایسے. مگر عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ. کیوں؟ سمجھ رہے ہو کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تیری زینت ظاہر ہو. تیرے بدن کی بناوٹ الگ ہے اور مرد کے بدن کی بناوٹ الگ ہے. سمجھو بات میری، سمجھ رہے ہو؟ صفا مروا پہ جاؤ، سب کے لیے حکم ہے دوڑو. اللہ آپ سب کو لے جائے. حج کیا کرو، عمرے کیا کرو کثرت سے. اس بات میں نہ پڑا کرو کہ حج کرنے کا کیا مطلب ہے کسی غریب کی شادی کرا دو. او یار، غریب کی شادی وہی لوگ کراتے ہیں جو حج کرتے ہیں. جنہیں حج کی توفیق نہیں ہوتی وہ غریبوں کیا مدد کریں گے؟ یہ تو جنہیں کون سے بے وقوفی ایسی باتیں لاتے. قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو ایسے پیسے دے دو. اچھا، جو قربانی نہیں کر سکتا وہ پیسے دے سکتا ہے؟ یہ کہاں کے جنگلی آتے ہیں؟ یہ ان جنگلیوں سے ہماری تو ملاقات کراؤ نا ایک بار. ہم ان سے بات کریں گے بھائی کہ تمہیں یہی ہماری مذہب کی باتیں. ربیع الاول پہ اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غریب کو دے دو. اچھا، غریب کو دے دو. یہ بتا، ربیع الاول پہ جو دیگیں پکتی ہیں بریانی کی، وہ صدقہ میرے نبی کا کون کھاتا ہے؟ امیر بھی کھاتے ہیں اور غریب بھی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور یہ مجھے بتا بے وقوف، غریب کو پیسے دلوانے والے، یہ جو بقرعید ہوتی ہے پوری دنیا کے سارے تہوار ملا لو، اتنا مل کے سارے مذاہب جتنے بھی ہیں نا، ہندو مسلم، ہندو کرسچن جینی جتنے بھی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی بقرعید کے برابر خرچ نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. اور اس میں فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ غریبی بکری بیچتا ہے واہ 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 واہ. اور غریب کوئی گوشت. بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح یار. واہ واہ واہ، یہ بہت تو اچھا. الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی نیت ذرا خراب ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ ہاں، وہ ذرا فریج میں رکھ لیتے ہیں. یہ جب سے فریج آئے نا، اب کوئی بیکاری بھیک بھی نہیں مانگتا، کھانا نہیں مانگتا. وہ کہتا کھانا مت مانگو، یہ خود ہی رکھ کے کھائے گا، اتنا منحوس ہے. اب نہیں مانگتا کوئی ہے. برا ماننی بات نہیں، مطلب یہ کہ بقرعید کے گوشت سے محرم کا کھچڑا پکڑا ہے. اللہ کے پیغمبر، ادھر دیکھو، ہنسانے کی نیت نہیں، ادھر دیکھو. اللہ موت دے اس دن جس دن ہنسائیں. بات سنو، سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے بکری قربان کی، سارا گوشت بٹ گیا. حضور آئے، فرمایا عائشہ کتنا رہ گیا؟ انہوں نے ایک کٹورا اٹھایا، کہا حضور اس میں یہ جو چند بوٹیاں نا 10-15 یہ بوٹیاں بچی ہیں. حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ یہ نہیں بچی ہیں، بچا وہ ہے جو بٹ گیا ہے. اے اے اللہ، بچا وہ ہے جو بٹ گیا ہے. تو جب حج پہ جاؤ تو مرد کے لیے حکم ہے کہ صفا مروا پہ دوڑے، مگر عورت کے لیے منع ہے. تو دوڑے گی تو تیری زینت ظاہر ہوگی. یہ اپنے جسم پر جو ٹائٹ لباس پہنتی ہیں ان عورتوں پہ لعنت ہے. یہ جو بے پردہ ہو کے نکلتی ہیں ان پر لعنت. کس کی؟ اللہ کی. کس کی؟ اللہ کی لعنت اس ہر عورت پہ ہے، چاہے وہ کسی برادر کی ہو، کوئی قوم ہو اس کی، چاہے کسی مولوی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، کسی خاندان کی ہو، کسی خانقاہ کی ہو، چاہے میرے گھر کی ہو یا آپ کے گھر کی ہو. شریعت کی تلوار جب چلتی ہے تو خاندان نہیں دیکھتی، وہ سب کو کاٹتی ہے. واہ واہ واہ. شریعت کسی کے خاندان کی وراثت نہیں. شریعت کے سب پابند اور شریعت کسی کی پابند. ایک بڑے مشہور پیر صاحب کی لڑکی کی شادی کی ویڈیو وائرل ہو گئی کچھ دنوں پہلے. پیر صاحب جو ہے نا بڑا تکبر ہو گیا. میں نے ان کے خلاف تقریر کر دی تو میرے خلاف ہو گئے. بڑے مالدار پیر صاحب ہیں اور وہ ڈرانے دھمکانے لگے. میں نے کہا بھائی سنیں، ایک بات یاد رکھیں،
میں اس غوث پاک کے در کا سگ ہوں نا کہ جس کے سگ نے کتے نے نا شیر کو پھاڑ دیا تھا. ہے نا, ڈرانے کی کوشش نہ کرو. علی کی اولاد ڈرتی نہیں ہے. ہم نے ڈرنا کبھی نہیں سیکھا. بات کہیں گے صاف. پیر تبھی تو ہے جب مرید, ابے وہ تو پیر کے لائق نہیں جس کی گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہوں. یہ مولوی صاحب بیٹھے پوچھ لیں, ارے دیوس جو ہے اس کی وہ کوئی پیر بن سکتا ہے؟ نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ شخص دیوس ہے, جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا جس کی بہن, بیٹی, بیوی یا ماں بے پردہ رہتی ہو. اور لعنت ہے اس عورت پر. اب یہ سن لیں, شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم میرے پیر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب فتول غیب میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں, حدیث قدسی. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ. کتنی نسلوں تک؟ اب کسی بھی ملا کے تعویذ کو لے آ جہاں اللہ کی لعنت ہے. کسی پیر صاحب کو لا کے بٹھا لے, یا پیر صاحب کو ہی دفن کر لے گھر میں, مگر جس پہ اللہ کی لعنت, بولو جس پہ اللہ کی لعنت, تو 7 نسلوں تک. اب اگر یہ پوچھ رہے ہو کہ برکت کیوں نہیں ہو رہی, تو جتنے گھر میں بے پردہ عورتیں انہیں پردہ کرو, ان کے سر ڈھکواؤ. اب توجہ کریں, ادھر دیکھیں, توجہ کریں, میری طرف دیکھیں. میرے آقا رحمت والے نبی ہے نا, رحمت اللہ عالمین ہے, تو حضور نے عرض کی میرے مالک تو جب لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے, تو جب رحمت بھیجتا ہے تو پھر کتنی نسلوں تک اثر رہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. میں رحمت بھیجتا ہوں فاطمہ پر تو اس کا بیٹا حسین چمکتا ہے, پھر زین العابدین چمکتا ہے, پھر باقر چمکتا ہے, پھر جعفر چمکتا ہے, پھر موسیٰ کاظم چمکتا ہے, پھر علی رضا چمکتا ہے, پھر نقی چمکتا ہے, پھر جواد تقی چمکتا ہے, پھر حسن عسکری چمکتا ہے, پھر محی الدین عبدالقادر جیلانی چمکتا ہے, پھر معین الدین چشتی اجمیری چمکتا ہے, پھر نظام الدین اولیاء چمکتا ہے, قطب الدین بختیار کاکی چمکتا ہے, صابر پاک کلیری چمکتا ہے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چمکتا ہے, اور قیامت تک وہ چمکتا رہے گا جس کی ماں نے اسے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ دودھ پلایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, خواجہ کا ہندوستان, خاندان مصطفیٰ. بات ختم کر رہا ہوں, بولو ذرا سبحان اللہ, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. بات ختم کر رہا ہوں. مولا علی, اچھا ٹھیک ہے, مولا علی کتنے؟ مولا فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا, ادھر دیکھو, ان عورتوں کو سمجھاؤ نا کوئی کہ اپنے آدمیوں کے سامنے مسکرایا کرو. یہ کیا فالتو بنحوسیت چہرہ لے کے آ جاتی ہو عورتیں. برا نہ ماننا میری بات کا, میں گھر بنانے کی بات کر رہا ہوں. اسلام کا سب سے بڑا اصول یہی ہے عورت کے لیے کہ جب شوہر گھر میں آئے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب عورت کو پتہ لگے مرد آنے والا ہے تو فرماتے تھوڑے کپڑے ٹھیک پہن لیں. بولو تو صحیح. فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہونا تو مونڈ بھی صحیح کر لے. فرماتے ہیں تھوڑا میک اپ بھی کر لے, حکم ہے جی جی, میک اپ کر لے. فرماتے ہیں اپنے مرد کو دکھانے کے لیے جتنی بار آئینہ دیکھے گی اللہ اتنی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جب وہ نکلی, توجہ, اب عورتیں جو ہے نا وہ سارے لوگوں کے سامنے مسکرائیں گی. کچھ عورتیں, یہ منحوس کیٹیگری بتا رہا ہوں, یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے اس سے کبھی برکت نہیں مل سکتی. یہ پورے دن ٹھیک رہے گی, جب شام کو آنے کا وقت ہوگا نا تو بس یہ منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. وہ آیا بیچارہ, یہ تمہاری امی نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا, او اس کے تو پیر کانپ گئے, تھک کے آیا تھا بیچارہ, او تھکا ہوا تھا بیچارہ, اندر آ کے جدھر جھگڑا ادھر جھگڑا, فٹ بال بن گیا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, بڑا مسئلہ بیچارے کے ساتھ بن گیا. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ماں باپ کا کہنا مانو, اور بیوی کیا ہے میاں تیار کھڑی ہے, جانتے نہیں ہو. اور یار کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا کہتی علیحدہ رہوں گی میں, علیحدہ کہاں رہوں گی بھائی؟ ہاں, تو ان کے ماں باپوں سے گزارش ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کیا کرو نا, تو خاندانوں میں رشتے نہ ڈھونڈا کرو, یتیم خانوں میں جایا کرو.
وہاں اکیلے ہی لڑکے ملیں گے، نہ باپ نہ ماں۔ اب خاندان میں جاؤ گے تو ماں بھی ملے گی، باپ بھی ملے گا، بہنیں بھی ملیں گی۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اب میری توجہ کریں، مولا علی کہتے ہیں 15 دن کے بعد گھر پہنچا، کہتے میری بیوی نے دروازہ کھول کے مسکرا کے سلام کر دیا۔ پہلا کام ہے شوہر آئے مسکرا کے سلام کر دو۔ کہتے وہ میں نے کہا فاطمہ ذرا بھوک لگی ہے، اندر چلی گئی، میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، نہیں آواز ہے۔ میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہلے کوئی آواز نہیں ہے۔ میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے کوئی آواز نہیں ہے۔ میں نے پھر آواز دی نا، اندر سے رونے کی آواز ہے۔ اندر گیا، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی چادر پھٹی بھی، چہرہ پورا پیلا بھی ہو رہا ہے، رو بھی نہیں ہے۔ فاطمہ کیا ہو گیا؟ کہا میرے سرتاج آپ جب گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج گھر میں آئے ہیں تو کئی دن کا فاقہ ہے، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پائی، آپ کی خدمت نہیں کر پائی۔ کہتے ہیں واہ فاطمہ تیرا انداز۔ کہتے ہیں مولا علی میں رویا، مگر پھر حضور کی بیٹی بھی روئی۔ میں نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ تو چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر آج 16 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا ہے۔ کہتے ہیں مولا علی میں دروازے پہ چلا گیا، میں گیا باغ میں تھکا ہوا تھا، میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، 1 بھی درم دینار نہیں تھا۔ میں کہا کچھ ملے گا بھائی باغ والے سے، مجھے کوئی نوکری، کوئی مجھ سے مزدوری؟ اس نے کہا ٹھیک ہے باغ میں پانی دے دو۔ کہتے ہیں بڑی رسی بڑی ڈول نکالی، تھک گیا پہلی ڈول میں، پھر دوسری ڈول نکالی، کہتے ہیں تیسری ڈول نکالی، میں تھک کے بیٹھ گیا، مگر پھر حضور یاد آئے نا تو شام تک نکالتا رہا۔ کہتے ہیں ہڈیوں میں درد ہو گیا، 17 ڈول نکالنی تو 17 کھجوریں اس نے مجھے دے دی۔ عجبا میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میرے سرکار یہ کھجوریں، اوے علی اللہ اکبر، اوے علی تو اپنے گھر خیریت سے آگئے؟ کہاں اپنے گھر نہیں لے کے گئے، بچے تمہارے بھوکے ہیں۔ کہ حضور مجھے بچے اور بیوی سے زیادہ آپ سے پیار ہے، یہ آپ کے لیے ہیں۔ کہتے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہ اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ کاش حضور ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیں، میرے سرکار ہم غلاموں کے لیے بھی۔ میں نے یہ حدیث رمضان کے مہینے پڑھی تھی، حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے پڑھی تھی یہ حدیث جو اب بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور یار سنیں، مولا علی کہتے ہیں حضور بولے چل تیرے گھر چلتے ہیں، کہتے تیرے بیٹوں کے ساتھ کھائیں گے۔ کہتے حسن کو اٹھایا، اٹھتے نہیں تھے، حسین کو اٹھایا، اتنے کمزور تھے، دونوں بچے پیلے ہو گئے تھے میرے دونوں لال۔ کہتے حسن کو اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھے، نانا کو دیکھ کے مسکرائے، اور مسکرانے کی کوشش کی تو نانا نے کھجور کے اندر سے گٹھی نکالی اور منہ میں رکھ دی، حسین کے منہ میں رکھ دی۔ اور یار 5-6 لاکھ لوگ رمضان کے مہینے میں حضور کے ایک دسترخوان پہ 5-6 لاکھ لوگ افطار کرتے ہیں، مگر کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، مگر میرے حضور نے پتھر باندھے ہیں۔ اس نبی کو بھول جانے والوں، جس نے پوری رات مرو گے تو اسی کا منہ دیکھو گے، جا کے قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ دنیا داری میں لگے رہتے، کام دھندے میں لگے رہتے، حضور کے اوپر کبھی درود بھی نہیں پڑھا۔ چھوڑ کے تیرا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو چکے اپنی قدر و عزت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ حضور نے بیٹی کو دیکھا، چادر پھٹی کو چھپا رہی ہے بیٹی، ابا نہ دیکھ لیں، او فاطمہ چادر پھٹی ہے نہ چھپا، یہ چادر پھٹی ضرور ہے، مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کاش یہ چادر مجھے اپنے سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اور لوگوں مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی، تو توبہ کر لو۔ نوجوانوں کب تک چپ کے فلم دیکھنے والوں، راتوں کو گناہ کرنے والوں، کوئی دن آئے گا کہ توبہ کرو گے؟ کون سا دن آئے گا؟ کون سا دن آئے گا؟ مجھے بتاؤ آپ کب آئے گا وہ دن جب ہم کہیں گے مالک تیری طرف پلٹ رہے؟ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، اتنی خوبصورت تھی کہ پورا علاقہ اس کے پاس آتا تھا، وہ فاحشہ تھی، خوبصورتی نے اسے فاحشہ بنا دیا، پورے اس نے بڑی محل بنا لیا، لوگ نکل کے اسے دیکھتے تھے، دن میں اسے طے کرتے تھے، رات کو اس کے پاس جاتے تھے، بڑا محل بنا لیا، بڑا دروازہ خوبصورت۔ ایک رات ایک دن میں ایک نیک آدمی گزر رہا تھا، گزر تو گیا مگر 1 مہینے لگاتار دعا مانگتا رہا سجدے میں، مولا اس عورت کی نظر نے میرے دل کو برباد کر دیا، مجھے بچا لے اس گناہ سے۔ 1 مہینے لگاتار، اور نگاہی سے شروع ہوتی ہے کہانی۔ مجھے دل پسانی فرماتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے۔ یہ جو زنا ہے نا، ساری بے حیائیوں میں بڑی بے حیائی ہے۔ یہ زنا مکافات عمل ہے، جو کرتا ہے اس کے گھر سے اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ یار دیکھیں، وہ پوری رات رویا،
مگر 1 مہینے میں دل کا اثر نہیں گیا. اسی عورت کے پاس آیا, سارا کچھ بیچ کے لے, بتا کب آ جاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جانا. فلا دن گیا, رات کو بولا تیرے بغیر بے قرار رہا 1 مہینہ, تو ہے کتنی حسین. قریب گیا, حسن کا موقع ہے, عطر سے عطر بیس, عطر جو ہے وہ چھڑکا ہوا ہے, معطر فضا ہے, خوبصورت لڑکی ہے, بہترین حسینہ ہے, اپنے وقت کی سب سے خوبصورت عورت. یہ جوان آدمی قریب گیا, اس کے قریب باتیں کرنے لگا. باتیں کرتے کرتے ہاتھ پکڑنے والا تھا, ایسے کر کے ہاتھ کانپا. مومن کی پہچان ہے. پیچھے آ گیا, اس نے کہا کیا ہوا, پسینے آ گئے. اور کیوں پسینے میں نہ آ رہا ہے؟ کہنے لگا میری طبیعت خراب ہو گئی. صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی, صحیح بتا. کہنے لگے صحیح بتاؤں کہاں؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں نا تو مجھے اللہ دیکھتا ہے, اور اب جب میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کے چلا گیا, روتا ہوا, سسکتا ہوا. عورت کے دل میں زخم پیدا ہو گیا. کہنے لگی مالک میں تو پوری زندگی گنہگار ہوں, ایک دن آیا تھا ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں تو پوری زمانے کی گنہ, میرا کیا ہوگا؟ موسیٰ کے پاس چلی جا, تقریر کر رہے تھے, جا کے بولی موسیٰ سے میری بات کراؤ. موسیٰ نے اب نام سنا نا, بھگاؤ, اس بدبخت کیوں آئی ہے میرے پاس, بیچ محفل میں کوئی اتنی گندی عورت کا نام لے دے, بھگاؤ. نام سن کے, آواز سن کے چلی گئی, دروازہ بند کر کے روئی. مالک میرے مالک تیرے موسیٰ نے تو بھگا دیا ہے, یہ بتا اب تو اگر بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمیں بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکالا مکا بھی خدا کا, گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کی بولی مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. یہ الگ بات ہے, میں دنیا میں لگ گئی تھی مگر اب پلٹ کے کہتی ہوں مجھے معاف کر دے. ایسی روئی کہ دروازے پہ دستک ہوئی, بولے مالک دیکھ کوئی آ گیا, میری عزت ہی خراب کرے گا, مگر دروازہ نہیں کھولنا. دوسری بار دستک, تیسری بار زور سے کسی نے دھکا مارا, سمجھی توڑ تو نہیں دے گا, دروازہ کھولا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. آپ کیوں آئے؟ آپ نے تو بھگایا تھا. کہ مجھے کیا پتا تھا عورت, تجھے بھگا کے ابھی میں آیا تو جبرائیل آئے. اور اس نے کہا جبرائیل نے, اللہ فرماتا ہے اس بندی سے جا کے موسیٰ کہے وہ جو چپ چپ کے رو رہی ہے نا, اس کے رونے کو اس کے اللہ نے قبول کر لیا ہے, اللہ نے قبول کر لیا ہے. بولی وہ اتنا کریم ہے, کہاں سارے گناہ معاف کر دیے. اتا آدم کی اولاد اگر زمین آسمان کے برابر تیرے گناہ ہوں اور تو ایک بار سچی توبہ کر لینا اور ایک آنسو تیرا ڈھلک کے چہرے تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا, سارے گناہ. کہہ لگی ایک بار میں کہاں, وہ اتنا کریم ہے. بولی پھر اسی آدمی کے پاس جا رہی ہوں موسیٰ جس نے مجھے توبہ کے لیے جو ہے وہ راغب کیا تھا. اسے ڈھونڈا, 1 مہینے میں ملا, دیکھتے ہی سے پیچھے گر کے مر گیا. یہ کہتا ہوا ارے ایک بار دیکھا تھا تو ایمان کا خطرے پڑ گیا تھا, یہ تو میرے دھری آ گئی, پیچھے گر گیا, مر گیا. اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کروائی. پوری کہانی سننے کے بعد علماء لکھتے ہیں پھر اس عورت کے 7 بچے ہوئے, اللہ نے 7 کو ولی بنا لیا. آپ میں کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو حضور کے نام پہ جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ جان دے دیں گے؟ نیچے ہاتھ کر لیں. بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے؟ اور ہاتھ نیچے کریں, اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں پوری داڑھی رکھانے والے, جو آج سے پوری, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نہ. بتائیں کتنے لوگ ایسے جو داڑھی رکھا سکتے ہیں؟ نوجوان ہیں کوئی؟ ایک, آگے آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, ایک آ جاؤ, آگے آ جاؤ. کوئی دوسرا عاشق رسول ہے ماشاءاللہ جو اپنے نبی کی پیاری سنت جس میں برکت ہے؟ کوئی دوسرا عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں. دیکھو آؤ, یہ داڑھی قبر میں جائے گی, حضور دیکھیں گے اسے, اور کوئی چیز نہیں جائے گی. ہے کوئی عاشق رسول اور اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے؟ یار داڑھی منانے سے بندہ خوبصورت نہیں ہوتا, رکھانے سے ہوتا ہے. ابھی بریلی سے جب جنازہ نکلا نا کچھ سال پہلے, تو ایک غیر مسلم دیکھ کے کہہ رہا تھا یہ بریلی کا احمد رضا کا پوتا اتنا خوبصورت ہے, تو پھر یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا نواسہ حسین کتنا خوبصورت ہوگا. ہے کوئی اور دوسرا عاشق رسول جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے اس محفل رسول میں؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. دیکھو ہمت کرو, ہماری دعائیں لے لو, اگر کھڑے ہو جاؤ گے تب بھی دعا دوں گا, اور آپ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا جا کر کے. ہے کوئی اور عاشق رسول اس مجلس رسول میں؟ ہے کوئی دیوانہ؟ میری بخشش کے لیے تو یہی کافی ہے, ایک آدمی, مگر میں کہہ رہا تھا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے, اس کا جوڑی دار کھڑا ہو جائے. ہے کوئی
کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو کہے آج کے بعد دنیا والے کے لیے نہیں مدینے والے کے لیے زندگی شروع کریں گے انشاءاللہ؟ ہے کوئی جس کی چھوٹی داڑھی ہو اور پورا کر لے؟ دیکھیں میں اگر سختی کرنا چاہوں تو کسی کو بھی اٹھا دوں گا، مگر نہیں، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ توفیق انسان نہیں دے سکتا، تبلیغ کر سکتا ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا عاشق رسول ہے کوئی؟ یہ اللہ الحمدللہ ایک صاحب ہو گئے، کوئی دوسرا ہے؟ کوئی آدمی، کوئی نوجوان، کوئی بزرگ ہمارا جو آج سے سنت رسول کی نیت کرے، اپنے پیغمبر کی سنت پر لبیک کہہ دے؟ ایک بار اور کہہ رہا ہوں میں، ادھر دیکھیں، میری بے عزتی نہیں ہوتی، کوئی نہیں کھڑا ہوگا تب بھی نہیں ہوگی۔ عزت بے عزتی نہیں مانتا میں ان باتوں کو، میں اس دن عزت مانوں گا جب میری روح نکلتے وقت ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا، اس دن عزت مانوں گا۔ اس سے پہلے میں کسی کی دی ہوئی عزت کو عزت مانتا ہی نہیں، نہ کسی کی دی ہوئی ذلت کو ذلت مانتا ہوں۔ میں ان چکروں میں نہیں پڑتا بھائی، میرا دماغ تھوڑا سا اوپر چلا گیا، اس طرف چلا گیا کہ بھائی میری کیا عزت ہے، میرے تو منہ میں ناک میں کیڑے ہوں گے، میں کس کی بات کروں، کیا تکبر کرنا ہے۔ کوئی دوسرا عاشق ہو تو دیکھو کوئی دیوانہ کھڑا ہو جائے، بڑا ہمت کا کام ہوگا اگر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ ہے کوئی بزرگ، کوئی عاشق، کوئی دیوانہ ہے؟ ایک باری اور کہتا ہوں بھائی دیکھ لیں، سوچ لیں، کوئی نوجوان کھڑا نہیں ہوا، حالانکہ میری ہر محفل میں نوجوان زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ نوجوان کوئی کھڑا نہیں ہوا ابھی تک۔ نوجوان کوئی بات نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آپ رکھاؤ گے انشاءاللہ داڑھی؟ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے، آج نہیں تو کل رکھائیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نماز کی نیت کرتے ہیں، جو نیت کرے گا ہاتھ اٹھا کے نمازی ضرور بنے گا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اب مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ میرا پیغام، جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرو، چونکہ مجدد کا انکار مجدد 100 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے اور ہوتا نہیں ہے، بھیجا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے کو نہ مانے، جو بھیجے ہوئے کو نہ مانے، یعنی اللہ کی بات پہ اسے نہیں، اللہ کی بات پہ وہ ایگری نہیں ہے، اپنے پیر صاحب کی وجہ سے، اور اس کے پیر صاحب کو کوئی مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میں الحمدللہ دیکھو، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی نعمت کے طور پہ، میں الحمدللہ غوث پاک کی نسل سے ہوں ماشاءاللہ، نہیں، میں جیلانی سید ہوں، کردی سید ہوں، جیلانی، مگر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں اٹھانا، اور میری نسلوں کو بھی کبھی کوئی ایسا میرے بچہ پیدا نہ ہو جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے، چونکہ اعلیٰ حضرت جس دل پہ پیرا دیتے ہیں نا، اس دل میں نہ وہابی گھستا ہے، نہ دیوبندی گھستا ہے، نہ شیعہ گھستا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے نا، ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ حضور اعلیٰ حضرت کی سچی محبت عطا فرمائے، ہے نا۔ اور ہمیں ایک نوجوانوں ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار اور کہہ دو، میرا دل خوش ہو جائے گا، مگر دل سے کہنا انشاءاللہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ، اپنی دکانوں کے قریب میں دکانوں میں مصلی رکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اور میرے اٹھ کے نہ جائیں، ابھی میرے بعد ہندوستان کے بڑے اچھے ہمارے پرانے دوست خطیب ہیں مولانا ذاکر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، وہ تقریر کریں گے، ان کی تقریر آپ نے سنی ہے، اور ابھی ایک شاعر صاحب کو بھی نعت پڑھنی ہے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے ذرا معاف کر دیجئے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، اور نوجوانوں کچھ باتیں میری لگ گئی ہو نا تو یاد رکھنا، موت کبھی میسج نہیں کرتی کل آ رہی ہو، موت آئی جاتی ہے، تو توبہ کر لو، روز توبہ کیا کرو، پتہ نہیں چلے گا نہ مجھے نہ آپ کو کب مرنا ہے، لہٰذا روز مرنے والا دن بناؤ۔ رات کو سوتے وقت کہا کرو مولا آج تو بستر پہ سو رہا ہوں، مگر ایک دن 1 سال میں 2 سال میں 5 سال میں ایسا آئے گا کہ قبر پہ سوؤں گا، قبر کے اندر سوؤں گا، مالک مجھے معاف کر دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، اس کے باپ کو سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے۔ شہباز پور ماشاءاللہ بہت اچھا گاؤں ہے،
اچھا اس وجہ سے کہ یہاں غوث اعظم کے ماننے والے رہتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میری بہنیں بیٹیاں جو سن رہی تھیں اللہ انہیں بھی برکت عطا فرمائے. آئے توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. سید صاحب سرانکوں پر مگر پھر کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ, ہے نا نہیں قیامت کے بعد آپ سے پڑھیں. بیٹھے بیٹھے, ارے بیٹھو نا یار, مانتے نہیں. یہ مجھ سے شعر کی فرمائش کر رہے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میں زندہ رات کبھی آیا تو سید صاحب کے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے سید ثاقب صاحب کے انشاءاللہ میں سید صاحب پڑھوں گا انشاءاللہ نا. ابھی میں معذرت چاہتا ہوں, دوسروں کا وقت بھی ہے تھوڑا سا ضروری ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. یہ 2 شعر پڑھنا چاہتے ہیں. اب محفل کو جب ختم کرنا ہو تو آپ ان سے ضرور کلام پڑھوا لیجیے. بیٹھے ابھی ناظم صاحب پڑھوائیں گے. بیٹھو نظامت کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ لوگ بیٹھ رہیے. ایک بیتے خطاب آپ نے سماعت کی.